اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں اور مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں تاکہ میں جواب دوں اور آپ کی زندگی سہل ہو سکے۔ اب اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں، اے علی، میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنے روح کی تسکین کے لیے، پر وہ شخص مجھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، اسے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو لے اور اگر وہ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی خواہشات کی بھوک مٹا لے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص واقعتاً تمہاری عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنے جسمانی خواہشات اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفاد کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور و نام و نشان نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، بلکہ یہ محبت نہیں، یہ سراسر اپنے حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہو تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور مزید دنیا سے کسی اور چیز کی توقع نہ رکھتا ہو، کیونکہ وہ چاہے اور چاہنے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کی زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کی بات درست ہے اور واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک
قرآن پاک میں واضح فرما چکے ہیں کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد، منافق مردوں کے لیے منافق عورتیں اور مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتیں۔ اللہ پاک جزاک اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خدا والا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔